أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين ذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات على محمد وآل محمد. حمد ہے اس اللہ کی توجہ سے سارے بہت کل بھی اتنا حسین آپ کی سماعتوں کا ساتھ رہا، آج بھی اسی توقع اور اس نظر کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا کہ جو کچھ کل آپ کی نظر کیا ہے وہ پہلے سے آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. اجازت ہے آج میں نسبتاً دوستوں کی تعریف پر گفتگو کو نسبتاً سمٹی ہوئی اور نسبتاً مزید سہل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. گفتگو ایسی کر رہا ہوں کہ پہلے فقرے سے بچوں کے بھی ذہن نشین ہو جائے اور اپنے آخری نشستوں میں تشریف فرما بزرگوں کے بھی دل نشین قرار پا جائے. یہ گفتگو اگرچہ مومن کے دل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مومن کی تو دل نشینی بھی علی سے منسوب ہے. بہرحال میں نے دیکھ لیا ہے کہ کون بیدار ہو کر کے صف میں تشریف فرما ہے. میں تقریب کا پہلا فقرہ شیعہ سنی جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اہل محلہ کو بھی اپنی سماعتوں کی صفوں میں گرتا ہوا نظر کر رہا ہوگا کہ ہم شیعوں کا ناز ہی یہی ہے، شیعہ کا ناز ہی یہ فقرہ ہے. حمد ہے اس اللہ کی، میرا ساتھ دیجئے گا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے 14 کو 14 بار محمد ہی بنایا. نہیں میں شکر گزار ہوں دان دینے والے ہاتھ ٹوٹتے ہوئے ہاتھ مالک ان ہاتھوں پر ہمیشہ کرم فرمائے. لیکن جو خاموش رہ گئے ان کی نظر کر رہا ہوں دعوت فکر. حمد ہے اس اللہ کی، اجازت ہے جس نے 14 کو 14 بار محمد ہی بنایا. یہ تو اس کا کمال علویت ہے کہ اس نے 14 کو محمد کہہ کر خود کو علی کہہ دیا. آنا بھی صرف اسے تھا جس کا علی کہہ دو فکرہ زندگی میں پہلی بار کہنے جا رہا ہوں، جس کا علی صرف نجف میں نہیں بلکہ صرف در نجف نہیں بلکہ ہر طرف نظر آتا. ایک منٹ جو خاموش رہ گئے یہ میرا کہاں ہے؟ موالیان شہنشاہ نجف یا موالی وادی نجف گھبرا گئے؟ میں اور آپ کیا ہے؟ موالیان اختیار نجف ہے یا نہیں؟ ابھی اختیار نجف نہیں پڑھ رہا. علم الاعداد کی روشنی میں جو بہت سو کو سمجھ میں نہیں آنے لوگ کہتے ہیں کہ عدد کیا ہے. قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. اللہ کرے ہم نے ہر شے کو بعدد معلوم نازل کیا. نہیں میں نے تو دلیل دی ہے ہر شے کو بعدد معلوم یعنی معلوم اعداد کے یعنی کیلکولیٹڈ نازل کیا. پھر بھی اگر لوگ علم الاعداد کو نہیں مانتے تو ان کی ضیافت اتباع کے لیے اختراباز وضاحت کے طور پر علم حروف اور علم الاعداد سے سہارا دیتے ہوئے ایک لائٹ سا فکر تھا کہ بچوں کی بھی سمجھ میں آئے، یعنی سبک فکرہ، ہلکا نہیں، زیادہ سنگین بھی نہیں لیکن ہلکا نہیں، اس لیے کہ جو ہلکے میں آ جائے پھر وہ ہلکے میں نہیں آتا. بہرحال اس سے پتہ لگ گیا کہ ماتمی کہاں تشریف فرما. کبھی علم الاعداد کی روشنی میں دیکھو، اور جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ مدد میں
اور عدد میں فرق ہی میم اور عین کا ہے، توقع شاید مجھے سننے والوں سے زیادہ تھی، فرق ہی میم اور عین کا ہے، یعنی اگر محمد کی طرف سے آئے تو سمجھ جانا مدد ہے، علی کی طرف سے آئے تو جان لینا عدد ہے۔ چلو اب تمہاری اٹھ گئی ہیں، اب اٹھتی ہوئی بلائیوں کی قسم کھا رہا ہوں، اللہ کے نام پہ تو کم سے کم دونوں ہی ہاتھ اٹھنے چاہیے جب کبھی نعرہ لگے، جو کہ شہنشاہ نجف ہے، کبھی نجف کی عدد نکالے، نون جیم فے، ایک شخص اور وہ بھی کسی ذاتی پرسنل سیٹنگ کے اوپر گا رہی تھی، مرزا صاحب ہیں، سننے والے ہیں، مطالعہ ہے، اس لیے داد دے رہے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اس کی وضاحت میں قدم رکھوں۔ دیکھو جو جانتے ہو جانتے ہو، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ 28 حروف ہیں الف سے لے کر یہ تک، بچے بھی دے سکتے ہیں میرا ساتھ، اس سے پتہ لگ جائے گا کون قرآن پڑھنا شروع ہو گیا ہے اور کون نہیں۔ بیٹا میری طرف دیکھنا، 28 حروف ہیں الف سے لے کر یہ تک۔ پہلا تحفہ یہ ہے کہ ان میں 14 نقطے والے ہیں، 14 بغیر نقطے والے ہیں۔ بلا وجہ لفظوں کی چاشنی نہ سمجھنا، جس کے دل میں 14 پہلے سے رہتے آئے تو راحت اٹھا کے نعرہ ہے حیدری۔ اب لطف آ رہا ہے، سننے والوں کا مزاج سمجھ میں آ گیا۔ دیکھو کتنے حروف ہیں؟ 28، 14 نقطے والے، 14 بغیر نقطے والے۔ پہلا حرف ہے الف، باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ تو الف ہی کی بدلی ہوئی تصویر ہے۔ چاشنی کے علاوہ بھی اگر مطالعے مل رہا ہے، الف کو لٹا دو تو بے بن جاتا ہے، یوں کر کے یوں سٹریچ کر دو تو دال بن جاتا ہے، الف سے لے کر یہ تک جو بھی حرف ہے وہ الف کی بدلی ہوئی تصویر ہے۔ اب ایک منٹ بیٹا، الف کیسے لکھتے ہیں؟ صدقے ایسا نہیں لگ رہا تم نے ہوا کا سینہ ہی چیر دیا؟ پتا نہیں، میری نظر سے دیکھ رہا ہے یہ مجمع یاد ہے، ایسے الف جیسے ہوا کا سینہ ہی چیر دیا، لیکن کتنا خط کھینچا جائے کہ وہ کم از کم الف کہلائے۔ بس اب اتنی ہی مشکل تھی، اب آگے گفتگو آسان ہے۔ کتنا خط کھینچا جائے، ہاؤ لانگ، اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ ورٹیکل ہونا چاہیے، لیکن کتنا کہ الف کہلائے، کہیں اتنا چھوٹا نہ ہو کہ الف ہی نہ کہلائے۔ علماء حروف کہتے ہیں اور شیعوں سے زیادہ کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا اس فقرے پر، دلیل ابھی آپ کے سامنے میدان کی مانتے ہیں، اجازت ہے؟ علماء حروف کہتے ہیں جب تک نقطے 5 نہ ہو الف مکمل نہیں ہوتا، اور الف سے لے کر یہ تک الف کی ہر بدلی ہوئی تصویر ان 5 نقطوں کا ظہور ہی تو ہے۔ اور اللہ نے خالق کے حروف نے ہر حرف کو خلق کیا ہے کسی نہ کسی حقیقت کی ریپرزنٹیشن یا اس کی نمائندگی کے لیے۔ اب سنتے جائیں، مجلس شروع ہو گئی ہے۔ الف خلق ہوا ہے توحید کی نمائندگی کے لیے، بے خلق ہوا ہے ختم نبوت کی نمائندگی کے لیے، نیم تو خلق ہی محمد کے لیے ہوا ہے۔ میں ابھی اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، اور اتنا منصوب محمد سے کہ خود اسم محمد میں 2 دفعہ آیا ہے۔ کیوں نہیں آیا ہے؟ ایک مرتبہ ملک کی میم بن کر آیا ہے، ایک دفعہ ملکوت کی میم بن کر آیا ہے۔ دال کا رشتہ عالم بدن سے ہے، اتنا نہیں الجھانا چاہ رہا۔ الف توحید کا، بے ختم نبوت کا نہیں، ختم نبوت کا، اور لام نمائندہ ہے ولایت کا۔ جو خاموش رہ گئے ہو، جبھی تو اللہ میں 2 دفعہ آیا۔ اللہ میں 2 دفعہ لام آیا ہے۔ اس کی بھی عدد نکالوں اگر ناراض نہ ہو سننے والے تو۔ عدد نکالنا یعنی اسم کے باطن میں جھانکنا، باطن کے باطن میں جھانکنا یعنی جمع کا بھی جمع الجمع نکال دینا۔ اس سے زیادہ آسان باتیں مجھے نہیں آتی، جیسے توحید، تے واو ہے یہ دال، کتنے حرف ہیں؟ کتنے؟ عجیب اتفاق ہے، توحید 5 حرفی ہے۔ نہیں تم سمجھ رہے ہیں؟ تے ہے، واو ہے، ہا ہے، یا ہے، دال ہے۔ اچھا تو ایک تحفہ اور دوں، توحید، ہم ہوتے کون ہے توحید کو ڈائسیکٹ کر دیں، لیکن اس میں توحید کو اگر کہیں نقش کرو، کہیں لکھو، اگر تاں سے دل پر ہی لکھ لو، اپنے تصور قدوں میں ہی اس کو رقم کر لیجئے، تو کہتے واو ہے یہ دال، آخر میں ایک ید ہے، یہ اور دال، کبھی ید کی عدد نکالے، یہ کہ 10 ہیں، دال کے 4 ہیں، کل ملا کے 14 ہے۔ ید کے عدد ہی 14 ہے، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جیسے ماتمی کا ہاتھ علی کا ذکر سن کے اڑ جاتا ہے۔ اب یہ بھی علی والوں کو روڈ پہ بیٹھ کے مجھ جیسے یاد دلائیں گے کہ ید اللہ کس کا لقب ہے۔ بسم اللہ، ایسے سننے والے مل جائیں تو میں کیا، جو بھی خطیب بیٹھا ہوگا اس کا مقدر بھی نکھر جائے گا، اس کی تقاریر بھی نکھر جائیں گی، اس کی خطابت میں بھی سنوار آ جائے گا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟
تو بہرحال مجھے جب تو میں نے ایسی دکھا دی کہ ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے توحید میں یاد ہے. چلے میں عدد نکال لیتا ہوں. تے واو ہے لطف آ رہا ہے جب بھی میں یہ سب پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے مسلط کر رہا ہوں. تے ہے واو ہے یا ولی. تے ہے واو ہے یا یہ دال ہے. تے کے 400 بیٹا کتنا میرا حساب کمزور ہے. تے کے 400 واو کے 6. یقین نہیں آ رہا؟ گوگل کھولے ابھی پوچھیں آیت اللہ گوگل سے. مومنین کا تو اب بچوں کا تو کم سے کم یہی تصدیق و تائید کا معیار رہ گیا کہ اب یہ آتھینٹسٹی گوگل پہ اگر لکھا ہوا. آپ گوگل پہ صرف علم و عادات لکھیں, ہر حرف کے ساتھ اس کا عدد آ جائے گا. اٹس ویری سمپل. اور اس میں کسی مسئلہ کی قید بھی نہیں ہے. شیعہ سنی دیوبندی سب نے کم سے کم مدد نہ صحیح عدد پہ تو اکتفا کر لیا, سمجھوتا بھی کر لیا, لیکن بات مدد کی آ گئی. اب سنو جاؤ قرآن اپنے ترتیبی اعتبار سے 110واں سورہ پتہ ہے کون سا ہے جو خاموش رہ گئے؟ 110 عدد ہی علی کے ہے. یہ تو شیعوں کو کم سے کم پتا ہوگا نا. عین کے 70 لام کے 30 یہ کے 10 کل ملا کے 110. حیرت ہے 110 میں بھی ایک اور ایک ہے. صفر تو نقطہ تو صفر ہے, بظاہر نقطہ ہے, لیکن حیرت ہے نقطے کے تعارف میں بھی نقطہ ہے. خیر یہ تو پھر اسی کے لیے ہے جو مجبور کرتا ہے پڑھنے والے کو, ورنہ وہ وہی رٹی رٹائی جائے گا تو سنا کے چلا جائے گا. گھبراہٹ تو نہیں ہے. تو اب یہ ہے توحید کی عدد. اب اسی حساب سے دیکھو. تے کے 400 واو کے 6 406 ہے کے 8 414 ایسا ہی ہے. یہ کے 10 424 دال کے 4 428 4 2 8 4 اور 2 6 6 اور 8 14. توحید کے عدد 14 ہیں. حرف 5 ہے, اور جو حرف نمائندگی کر رہا ہے توحید ہی وہ ہے الف. جبھی تو اللہ کا نام الف ہی سے شروع ہو رہا ہے, کیونکہ الف ہی تو ہے جو اللہ کا تعارف کروا رہا ہے. اور علماء کہتے ہیں جب تک نقطے 5 نہ ہوں الف مکمل نہیں آتا. پتہ نہیں میں کتنی خوبصورتی سے کیا کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب الف ہے نمائندہ توحید, لٹا دو تو نقطے کی مدد سے بے ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کتنا بڑا اشارہ آپ نے ضائع کر دیا. الف لیٹ جائے تو نقطے کی مدد سے بے بنتا ہے. اس کا مطلب ہے نقطہ بے کی ضرورت ہے, بے نقطے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. لو پھر اب توفیق اور وصول کرو. الف کی بدلی ہوئی تصویریں ہیں بے جیم دال, اور یہ تک یہ سفر جاری رہتا ہے. گھبرائے میں تو نہیں ہو. اس کا مطلب ہے آپ سمجھ میں آیا کہ شب معراج شیعوں کے ہاں بیٹھ کر گفتگو سننا بھی آسان نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا علی والوں کہ شب معراج نقطہ فرش سے عرش پر گیا تکمیل الف کے لیے, اور جب شب ہجرت یہی لیٹ گیا تو بے بن گیا. گھبرائے ہوئے ہیں؟ اجازت ہے بات یہیں سے آگے بڑھاؤ, ورنہ میں نے تو کل جو موضوعات آپ کی نظر کر دیے ہیں اگر آپ سمجھے تو یوں ہی گفتگو کا خلاصہ ہے. کیونکہ کل میں نے 2 خطبوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اب یہ تو جب موضوع پہ ہم آئیں گے تو میں اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا, کیونکہ بہت سے لوگ شاید اس وجہ سے بھی نہ لگائیں کہ اختر عباس نے 2-4 15-20 منٹ عربی پڑھ دی ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا. میں تو اس کی تفسیر میں قدم رکھا تھا. ترجمہ بھی میں نے خطبہ بھی صرف اور صرف اسی نیت سے پڑھا تھا کیونکہ بات دلیل کی آ گئی تھی, اور مسلم نے اپنے عقیدے میں بتا دیا تھا کہ دلیل بنا کر اتارا ہے, انہیں اتار کر دلیل نہیں بنایا. جیسے باقیوں کو اتار کر معجزہ دیا ہے, انہیں معجزہ بنا کر اتار دیا. دیکھیں نا لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو بہرحال ابھی میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم بن عقیل نے محمد اور علی کا تعارف کروایا, اس لیے آج بھی گفتگو محمد اور علی سے ہی شروع کی ہے. لیکن گزارش کر رہا ہوں کہ اس فکرے پہ جو لوگ خاموش رہ گئے ابتدا میں کہ اس نے 14 کو محمد بنا کر خود کو علی کہہ دیا, اور محمد اور علی آمنے سامنے شب ہجرت ایک ساتھ ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ گفتگو بھی شب ہجرت تک آئی. اجازت ہو تو میں کچھ فکرہ کروں. جب حضور کے حضور میں حضور بن کر میرے حضور سو گئے نا, لطف آیا یا نہیں آیا؟ یعنی جب حضور کے حضور میں میرے اور آپ کے حضور ہی بن کر حضور کے بستر پہ لیٹ گئے. پتہ نہیں میں نے شاید غلطی سے کہہ دیا سو گئے, کیونکہ ہماری اکثریت ہی کہتی ہے علی رات بھر سوتے رہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدایا, علی سو گئے اور تم رہ گئے. پتہ
نہیں شیعوں کا عقیدہ کیا رہ گیا؟ دونات اٹھا کے نعرہ حیدری۔ میں کچھ شکر گزار ہوں جسے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ علی سوئے نہیں، علی لیٹ گئے، اور یہ تو علی جان نہیں، علی کا علی الاعلیٰ جان ہے، کیونکہ رات بھر روایت کہتی ہے علی نے اپنا چہرہ چادر سے باہر نہیں نکالا۔ اور اگر کوئی سننے والا ہوتا تو میں یہاں مزید بات کرتا، لیکن وجہ اللہ ہو کر اپنا وجہ اللہ ہی چہرہ رات بھر اگر پردے میں رکھا ہے تو اس کا مطلب اس گھر میں کچھ پردہ دار بھی موجود ہے۔ یہ تو ماتویوں نے اس کا بوجھ اٹھانا تھا، انہوں نے اٹھا لیا۔ جب حضور کے حضور میں بہت دنیا کہتی ہے علی سو گئے، چلو ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ مولا سو گئے، ابھی آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں نا؟ تو آپ کے اختیار میں ہے یہ دیکھنا کہ آپ لگ کیسے رہے ہیں۔ جو خط کا مضمون بھانپ نہیں سکتے نا لفافہ دیکھ کر، ان کی نظر کر رہا ہوں، یہ تفسیر۔ سو گئے، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں۔ سنا ہے رات بھر مشرکین مکہ خانہ بلکہ جدار خانہ محمد پر منتظر رہے، دیوار پر، پتہ نہیں کتنے دیواروں پہ آدھی زندگی گزار گئے۔ دیوار پر مشرکین مکہ گھبرا گئے آپ، یہ کتنے مشرکین مکہ رات بھر جدار خانہ محمد پر لٹکے ہوئے، آویزاں معلق منتظر کہ محمد سو رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا جاگ رہے ہیں۔ طلبہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے؟ یہ تو سب کہہ سکتے ہیں نا جاگ رہا ہے، کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جب تک جاگ رہا ہے دیکھ سکتا ہے کہ اس کی آبا میں کوئی سلوٹ اضافی تو نہیں، کہیں میرے مولا کی یہ اجرک جو ہے ان سے منسوب میرے مرشد کی اجرک میرے کاندھے سے سرک تو نہیں گئی ہے۔ تو جب تک جاگ رہا ہوں میرے اختیار میں یہ دیکھنا ہے کہ میں لگ کیسا رہا ہوں۔ ادھر میں سویا، آنکھ لگی، اب میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ میں لگ کیسا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں محمد سو رہے تھے، پھر بھی رات بھر انہیں محمد لگ رہے تھے، تم نے ضائع کر دیا۔ اختر عباس کہنا یہ چاہ رہے گھر جا کے علی والے مرتبہ سوچنا ضرور کہ جو سوتے ہوئے محمد لگے اللہ جانے وہ جاگتے ہوئے کیا لگ رہا۔ مولانا حیدر 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 کتنا حسین لگتا ہے، تو اس کے نعرے کے جواب دینے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ اسے علی کتنا حسین لگتا ہے۔ البتہ محمد کو تو علی اتنے حسین لگتے تھے کہ جب سنا نا کہ 13 رجب آ گئی ہے، آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ فقرہ کہوں۔ اختر عباس اس قوم کا خطیب نہیں ہونا چاہتا جس کا علی صرف 13 رجب کو پیدا ہوا ہے۔ میں نے آپ کے عقیدے کے خلاف کچھ کہا؟ کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا کنت نبیا وَلَأُوْدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ؟ میں تب بھی نبی تھا جب آدم تین اور ماں کے درمیان تھے۔ یہ تین اردو والا نہیں ہے، یہ تین عربی والا ہے، یعنی مٹی اور آب کے درمیان تھے، الماء اور تین کے درمیان۔ گھبرا گئے ہیں؟ تو اس وقت کسی ولی نے آواز دی تھی کنت ولیا، پتہ نہیں ابھی عقیدہ ہے یا نہیں۔ وَلَأُوْدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں تب بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی منزل میں تھے۔ علی کہہ رہے میں تب بھی، یہ نہیں کہا کہ میں تب بھی تھا، کہہ رہے میں تب بھی ولی تھا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے موالی بھی ہو، سوچنے کا مقام ہے، جس کے موالی آدم سے پہلے ہو۔ اللہ جانے وہ آدم کی نسل میں کیسے آ گیا، پتہ نہیں میں یہ سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں۔ نسل اور ہوتی ہے اور اصل اور ہوتی ہے۔ چلے میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا ہوں، کل میں نے تو جناب پہ سرکار آدم پر گفتگو کی ہے، لیکن میرے اور آپ کے رسول کو جب یہ پتہ لگا کہ علی 13 رجب کعبے میں آئے ہیں، کیونکہ مجھ سے پہلے والے ذاکر نے کعبے کا بھی ذکر کیا ہے، جب کعبے میں آئے ہیں علی لطف آ رہا ہے یا وضع ہو رہا ہے؟ تو چل کے گئے ہیں رسول، آپ نے غور نہیں فرمایا، جو آیتیں لینے کے لیے کبھی چل کے نہ جائیں، سب سے گفتگو کر رہا ہوں، کہیں رسول چل کر گئے ہو، ان کے مزاج پر آیت اتری ہے۔ اللہ نے کہا تھا میرے حبیب تم آنے کی زحمت نہ کرو، تم جو موسیٰ نہیں ہو، تم عیسیٰ نہیں ہو، تم داؤد نہیں ہو کہ زبور انجیل اور توحید کے لیے چل چل کے آؤ۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ تم ہماری محبت ہو، بلکہ یہ آیتیں وہاں اتریں گی جہاں جہاں آپ چل چل کے جائیں گے۔ آپ کو آیتوں کے لیے چل کے نہیں جانا ہے، یعنی آپ
آپ بدر میں ہوں گے تو آیت بدر میں آئے گی، آپ احد میں ہوں گے تو آیت احد میں آئے گی، آپ عشیر میں ہوں گے تو آیت عشیر میں آئے گی، آپ غدیر میں ہوں گے تو آیت غدیر۔ میری کوشش کافی صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں جتنی بھی خطابت ہو اس میں صرف خطابت نہ ہو، کم سے کم ولایت تو نظر آئے نا، اور سننے والوں میں بھی جب ولایت نظر آئے تو خطابت کا لطف بھی تو بالا ہو جاتا ہے۔ اسے تیوالا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، چوبالا کرنے کے لیے تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ 13 رجب کعبے میں رسول چل کر گئے۔ لکھنے والوں کے جملے ہیں اور یہ بزرگ اساتذہ کے جملے ہیں جو فضائل محمد والے محمد میں بیان کرتے ہیں۔ یہ جملے کہتے ہیں حضور علی اور اولاد علی کی جب جب بھی آمد ہوئی، آپ نے ضائع کر دیا جانا، جب جب بھی آمد ہوئی تو ایسی ایسی اداؤں سے چل کے گئے کہ ان اداؤں سے موسیٰ بھی کبھی دور پہ اللہ کو دیکھنے کے لیے رہے گا۔ جس کی جتنی معرفت ہو اس کا ہر قدم اتنا ہی مبنی پر معرفت ہوتا ہے۔ یہ گھبراہٹ تو نہیں ہے۔ اب حضور جیسے ہی گئے اور بی بی 16 رجب کو باہر تشریف لائیں، کہہ دوں یعنی 3 دن توحید کی براہ راست مہمانی میں رہنے کے بعد جب میری اور آپ کی پاک بی بی بنت اسد، دل نہیں ہے تو میں نہیں قدم رکھتا، جب میری اور آپ کی پاک بی بی بنت اسد بی بی کعبے کی جدار سے باہر تشریف لائی ہے، دروازے سے نہیں، کیونکہ دروازے کو تو وہ لے کر آ رہی ہے۔ یہ شاید نیا جملہ ہے جو میرا بھی نصیب ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری۔ اب لطف آ گیا ہے، اب فیصلہ آپ کریں گے کہ آپ کے دامن وقت میں گنجائش ہے یا نہیں۔ مولا جب تشریف لے کے گئے اور پاک بی بی 3 دن توحید کی براہ راست میزبانی کی میں رہنے کے بعد جب اللہ کے گھر کے دروازے سے نہیں، جب محمد کے دروازے کو لے کر اللہ کے گھر کی دیوار سے باہر تشریف لا رہی تھی تو کہتے ہیں جناب سرکار خدا نے، جناب سرکار خدا نے، جناب رسول خدا نے گھبرا گئے، اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ جس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، آپ پتہ نہیں لطف کیوں نہیں لے رہے، اس نے دونوں ہی ہاتھ ایک ساتھ پھیلا دی ہے۔ ترجمے کی اللہ کرے ضرورت ہی نہ پڑے، اور رسول نے مسکراتے ہوئے کہا یا عمتی، یعنی اے چچی جان، یا عمتی آتینی علی، اور کر دیا گیا آتینی علی، لائیے میرا علی میرے حوالے کر دیجئے۔ پتہ نہیں میں اس کو سمجھا پا رہا ہوں یا لائیے میرا علی میرے حوالے کر دیجئے۔ اب زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر ید اللہ کو میری اور آپ کی پاک بی بی خانہ خدا سے باہر آئی ہے۔ اس کے بعد بی بی نے ایک وسیع اور عریض خطبہ دیا ہے، اس کے صرف 2 جملے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے جناب بنت اسد کی طرف دیکھ کے کہا، اللہ کرے ترجمے کی واقعی ضرورت نہ ہو لیکن اس فکرے پہ ختم ہو جاتی ہے تقریر۔ اللہ بنت اسد سے کہنے بی بی سے سلام اللہ علیہ، یا والدۃ حجتی، ورنہ میں نے حسین ہے، لیکن جب تک ماں باپ کی معرفت نہیں ہوگی سیدہ کی تربیت سمجھ میں تھوڑی آنے والی ہے۔ گھبرا گئے ہیں آپ؟ اچھا اب ہوا کیا کہ یا والدۃ حجتی، اللہ کہہ رہا ہے اے میری حجت کی ماں، کاش ترجمے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ یا والدۃ حجتی سمیتہ علی، اس کا نام، چلے میں ترجمہ کہ میں ایک شعر سنا دیتا ہوں علامہ رشید ترابی صاحب کا، انہوں نے اس منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے اس بات کو قلم بند کیا ہے۔ سنا دوں شعر ایسے سنا جیسے شعر سننے کا حق ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے جناب بنت اسد سے کہا اس نور ولایت پر، اس نور ولایت جہاں ہے یہ نور ولایت، وہ تو دے میرا ساتھ، اس نور ولایت پر الطاف جلی رکھنا، بیٹے کا نام اپنے رکھنا تو علی رکھنا۔ سننے والے ہو خامخواہ مایوس ہو رہے تھے، اس نور ولایت پر، اس نور ولایت پر الطاف جلی رکھنا، تھک گئے تو کافی ہے باقی کل سنا دوں گا، بیٹے کا نام اپنے رکھنا تو ولی رکھنا۔ اب بی بی تو جانتی تھی آج سے پہلے اس کی کہیں کبھی تعلی نہیں جو آج ٹالتی، تو بی بی نے پھر بھی اطمینان قلبی کے لیے کہا یا سیدی، گھبرا گئے یہی لفظ ہے یا سیدی، یہ بھی تو پتہ اس کا نام آخر علی ہی کیوں رکھا جائے، یہی تحفہ دے رہا ہے آواز قدرت آئی بنت اسد، اس کا نام کم از کم علی رکھا جائے،
جس نے لینا تھا لطف اس نے لے لیا. کم از کم علی رکھا جائے. بیوی نے پوچھا کیوں؟ تو بیوی کہتی ہے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ خلقتہ بقدرتی. اور اس کو سمجھے, خلقتہ بقدرتی ونورہ بعزتی وجلالی وانشققت اسمہ باسمی وعددتہ بآدالی. اللہ نے کہا بیٹی اسد اس کا نام کم از کم ہے, میری حجت کی ماں توجہ چاہ رہا ہوں, اس کا نام کم از کم علی رکھا جائے, اس لیے کہ اسے میں نے آدم کی طرح صرف مٹی سے نہیں, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ترجمہ, اسے میں نے صرف آدم کی طرح مٹی سے نہیں, اسے فرشتوں کی طرح صرف نور سے نہیں, اس کے وجود کو بلکہ اس کے بدن کو میں نے اپنی پوری قدرت سے بنایا. دلوں میں وہ دور سے زیادہ والی سکت ہے کہ اس نور کے 80,000 میں حصے کو برداشت کر سکے. تو میں جملہ نظر کرو, جس کے بدن نے اپنی بدن نے جس کے صرف بدن نے اور اس کی خلقت بدن کی خلقت نے, کتنا تو اشارہ کر چکا ہو, جس کی صرف تخلیق بدن نے توحید کی پوری قدرت رب الارباب لگوا دی ہو. اللہ جانے اس کی حقیقت کے ظہور میں توحید کا کیا کیا لگ گیا. توجہ ہے, کعبہ کعبہ قبلہ ہے جو تھک گئے ہم, قبلہ ہے یا نہیں ہے؟ کدھر ہے بھی کعبہ؟ وہ تو ہے. ویری تھینکفل بھی, ویری جنرس بھی مجتبیٰ بھائی. تو باقی مجتبیٰ کو نہیں پتا ہوگا کعبہ کہاں ہے تو کسے پتا ہوگا؟ یا مجتبیٰ کو پتا ہوگا یا مرتضیٰ کو پتا ہوگا کہ جو مصطفیٰ کا بھی کعبہ ہے, کعبہ ہے وہ مسلمان کا قبلہ ہے یا نہیں ہے؟ جو خاموش رہ گئے ان کا قبلہ کوئی اور ہو گیا, مکے سے کہیں ادھر ادھر تو نہیں چلا گیا, کم سے کم قبلہ تو ایک ہے نا ہمارا. تو اب وہ کعبہ جو مصطفیٰ کا بھی قبلہ ہے, وہ جو مرتضیٰ کا بھی قبلہ ہے, وہ جو خیر سے مجتبیٰ کا بھی قبلہ ہے. اشارہ رک رک کے میں نے کیا تھا, لیکن کاش کسی نے پوچھا ہوتا کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے, تو وہ میں کل آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا کہ مصطفیٰ مجتبیٰ اور مرتضیٰ میں بظاہر فرق کیا ہے. وہ جو کعبہ ہے وہ کدھر ہے؟ نماز کے بعد زیارت کی طرف, کل مجھے یاد ہے کہ ہم نے ادھر منہ کر کے زیارت پڑھی تھی, ایسے ہی ہے نا, کل کی بات یاد ہونی چاہیے, تو اس کا مطلب کعبہ ادھر ہی ہوگا, ایسے ہی نا. بس کعبے کا پوچھنا پڑتا ہے کدھر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو خاموش رہ گئے, کعبے کا علی والوں پوچھنا پڑتا ہے کہ کدھر ہے, اور علی کا تو پوچھنا بھی نہیں پڑتا کدھر ہے. اللہ نے قرآن میں کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جہاں بھی نظر کر لو, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آنے والا. جو آئے نا کعبے میں علی, سنا دوں میں آپ کو, اب میرا دل چاہ رہا ہے, میں نے آپ کو اپنی تقریر سنائی, آپ کو کہا ہوا اپنے کلام کے 2-4 مصرے ضرور سنا, کیونکہ آپ جب سنی شیروں کی طرح رہے تو میرے اندر کے شیروں نے بے چین ہونا شروع کر دیا. اجازت ہے تو آپ وہ بات کعبے اور علی کی آ گئی اور مصطفیٰ کے قبلے کی آ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, گھبرا گئے ہیں. تو کعبے میں اس ادا سے سما ہی ہے بوترا, ایسے سنتے ہیں مصرا لاؤ ادھر اسلام آباد میں, کعبے میں اس ادا سے سما ہی ہے بوترا, ایک رنگ کبریائی جمائے ہے بوترا. اردو میں جو اردو کی گاٹھ سمجھتے ہو, کعبے میں اس عطا سے سماہی ہے بوتراب, ایک رنگ کبریائی, چلو پڑھ دیتا ہوں, جمائے ہے بوتراب, دنیا بنا کے دنیا میں آئے ہیں بوتراب. ایسے ہی نہیں رکھو کے پڑھا اس طرح, بولو نا حیدر حیدر.
سنا دو جلدی جلدی. کعبے میں صدا سے سماہے ہیں بوتراب, ایک رنگ کے بریا ہی جمائے ہیں بوتراب. دنیا دوائی دینا اختر پاس کسی کی تو دروازے کو نہیں چھیڑ رہا ہے, صرف فضائل سنا رہا ہے اور صرف مصائب سنا رہا ہے, کیونکہ سننے والے اتنی خوبصورتی سے سن رہے ہیں, پڑھنے والا بھی مجبور ہوتا چلا جا رہا ہے. کعبے میں یہ صدا سے سماہے ہیں بوتراب, ایک رنگ کے بریا ہی جمائے ہیں بوتراب. دنیا بنا کے دنیا میں آئے ہیں بوتراب, بھیجا ہے جس نے اس کو بھی لائے ہیں بوتراب. میں تیرا رجب سنا رہا ہوں تمہیں کیونکہ تیرا رجب علی آیا ہے. جسے باپ کا تیرا کو سمجھ میں آنا نہیں آتا, آنا سمجھ میں نہیں آتا, اسے تین کو بیٹے کا بھی آنا سمجھ میں نہیں آتا, اور جسے دونوں کا آنا سمجھ میں نہیں آتا تو ہماری صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نہ تین میں ہے نہ تیرا میں ہے. سبحان اللہ. اس نبی قمبری قلندری دونوں ہاتھ اٹھا کے علی ولی اللہ نعرہ ہے حیدری. صرف آپ کی انہماک اور آپ کی توجہ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ سب آپ کی نظر کرتا چلا جاؤں, چونکہ میں نے تیرا رجب یہ واقعہ منظوم کیا ہے, رجب کی 13ویں ہے. تب میں نے کہا تھا ایک شور حسرتوں کا دل خوش نصب میں ہے. یہ تو حقیقت ہوگی کہ محمد جیسی حقیقت نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے. اور آپ پھیلا کے کہہ رہے ہیں لائیے چچی جان میری امانت, میرا علی آتینی علی, میرا علی میرے حوالے کر دیجیے. ایسا ہی ہے نا. اور جس نے نبوت کے ہاتھ پھیلا دے جس کی آمد, توحید کی لغت علی میں علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو جبھی میں عرض کر رہا ہوں کہ بھیجا ہے جس نے اس کو بھی لائے ہیں بوتراب. بیت سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل بیت والا کون ہے. میری طرح دیکھیے گا, بیت نظر کر رہا ہوں کہ شمس و قمر یہاں نہ بچھا دوں تو بات کر. شمس و قمر جب تیور سمجھتے ہیں, تیور کیا ہوتا ہے اردو ادب میں مصری میں تیور کسے کہتے ہیں. شمس و علی جو پڑھ رہا ہوں, شمس و قمر یہاں نہ بچھا دوں تو بات کر. یہ فرش نہیں عرش ہے حسین کا. شمس و قمر یہاں نہ بچھا دوں تو بات کر, ارے مجلس میں کر خدا نہ دکھا دوں تو بات کر. تو بولنے والے ہیں جو ناراض ہو رہے ہیں انہیں دلیل دے دیتا ہوں. یہ تو دعائے عرفہ جو میرے اور آپ کے مولا نے اسی کعبے کے سامنے مولا حسین نے کھڑے ہو کے ادا کی ہے, بلکہ کھڑے کھڑے جو دعا خلق کی ہے, جس کا جتنا مطالعہ ہے وہ دعائے عرفہ ہی تو ہے. تب میرے مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا متاؤ خیبتا حتاؤ تعتاؤ یا الہ دلیل. حیرت ہے کہ مجھے ترجمے کی ضرورت پڑ رہی ہے. دعائے عرفہ ہے بتاؤ غبتا حتی تعتا یا الہ دلیل, کیونکہ اللہ نے کہا تھا جس نے مجھے ڈھونڈا اس نے مجھے پا لیا. تب حسین کہہ رہے ہیں تو میری نظروں سے غائب ہی کب ہے جو تجھے تلاش کرا. سبحان اللہ. اب جو بزرگوں نے بات دی کیونکہ یہ بھی دلیل کے منتظر ہے, اب جسے مزید دلیل کی ضرورت نہیں وہ تو نعرہ لگایا علی کے نام کا حیدری. بسم اللہ. شمس و قمر یہاں نہ تھکے تو کافی ہے, یہاں نہ بچھا دوں تو بات کر, مجلس میں کر خدا نہ دکھا دوں تو بات کر. میرے خیال میں مجھے چھوڑ دینا چاہیے. اوڑھے ہوئے نور الہی کا وہ غلاف, اور ایسا حسین حسن بھی اس کا کرے طواف. چلیں چلیں, ذکر علی ہے اس لیے کہتا ہوں صاف صاف, لعنت ہے اس پہ جو میرے مصروں کے ہے خلاف. میں نے بیت چھوڑ دی ہے کیونکہ تم نے چوتھا مصرع ہی ایسے اٹھا لیا ہے. نعرہ حیدر. آؤ چھوڑ دیا میں نے, بس اس پر لے کر آ رہا ہے. آؤ علی سے پوچھیں کہ مولا کدھر تھے آپ. میں تو سر موضوع ہوں یار. آؤ علی سے پوچھیں کہ مولا کدھر تھے آپ, کن راستوں پہ خیر سے محو سفر تھے آپ. ہم جانتے ہیں کن بھی نہیں تھا مگر, سننے والے کہاں ہیں, ہم جانتے ہیں کن بھی نہیں تھا مگر تھے آپ, اور توحید خبر تھی فقط باخبر تھے آپ. پڑھ دیا اس طرح پاس رہے مسالہ بنا, توحید بے خبر تھی فقط باخبر تھے آپ. قافیے پہ داد چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مجھ سے فرشتے حسد کرے, سلمان ہو گیا ہوں میں مولا مدد کرا.
بڑی جمع ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ ہے، وہی کعبہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر حسین نے بھی گفتگو کی. اسی حسین کا سفیر جب مسلم کوفے میں پہنچے، مسائب نہیں پڑھا، فضائل پڑھ رہا ہوں، اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو میں مسائب سے لا دیتا ہوں. جب مسلم بن عقیل کوفے پہنچے ہیں تو کیا بن کے گئے؟ یہ تو سب کو ہی کہنا چاہیے تھا. کیا بن کے گئے؟ سفیر نہیں، سفیر حسین. فرق ہے، لیکن سفیر کے تقاضوں میں سفارت کے تقاضے جب میں نے پڑھے، صرف ایک تقاضا، ایک شرط، کنڈیشن، ون آف دا کنڈیشنز، آؤٹ آف دا کنڈیشنز. صحیح ہے؟ پہلی ایک کنڈیشن یہ ہے، اگر معرفت جو پہلے سے آپ کے سینے میں ہے اس پر بھی سرور داری نہ ہو تو مجھے اس گھر کا خطیب نہ کہنا. سفارت میں سفیر کہلانے کے پری ریکوزٹس میں سے، اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، توجہ، کہ سفیر جس کا بھیجا ہوا ہے دکھنے میں بھی وہی لگے جس کا بھیجا ہوا ہے. دلیل دے رہا ہوں، خاموش مت رہ جائیے گا. اور مجھے برادران اہل سنت سے بھی اس پر داد چاہیے، کیونکہ داد جو ہے وہ فرقہ دیکھ کے نہیں، مسلک دیکھ کے نہیں، جملے کی حقیقت اور اس کی گہرائی دیکھ کے دی جانی چاہیے. کم از کم عدل اور عدالت کا تقاضا تو یہ ہے، اور جن کے یہاں عدالت شرط ہے اصول دین میں سے، تو پھر توقع بھی نسبتاً زیادہ وابستہ ہونی چاہیے. گھبرا گئے؟ جس کا بھیجا ہوا ہے. دلیل اہل سنت سے داد لینا چاہتا ہوں. اس کی دلیل ہے کہ جب جعفر طیار کو محمد مصطفیٰ نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تو حبش کے بادشاہ نے دیکھتے ہی کہا تھا کہ میں مان گیا ہوں، یہ تو بتا کلمہ تیرا پڑھنا ہے یا کسی اور کا؟ سفیر بھی پھر اسی کا ہی ہے نا جس کا بھیجا ہوا ہے. لوگوں کو تو صرف چہرہ دیکھتے ہی بیعت کر لینی چاہیے تھی، لیکن باوجود اس کے جناب مسلم بن عقیل نے جب خطبہ دیا تو پہلے محمد اور علی کے فضائل پڑھے. کیوں؟ کیونکہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ خطابت کے قانونین ہی یہی ہے. بات ڈائریکٹ نسل سے نہیں شروع کی جائے گی، بات اصل سے شروع کی جائے. جو اصلی ہوتے ہیں ان کے خطاب بھی اصلی ہوتے ہیں. یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو نقلی ہوتے ہیں وہ کس حد تک نقلی ہوتے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ سرکار مسلم بن عقیل نے جب خطبہ دیا تو یہ جملے میں نے کل آپ کی خدمت میں نظر کر دی تھی کہ وجعل الأول منهما تعوجا لمشیته. یہی تک ترجمہ کیا تھا نا. بسانیاً سیفاً لہرادتی، اللہ نے ایک کو سر پہ اپنی مشیت کا تاج پہنایا، بھول گئے، اور دوسرے کو اپنے ارادے کی بسم اللہ علیہ تھا. بس یہی میں نے مشیت اور ارادے کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہنا ہے. کل گفتگو اس نہج پہ تھی کہ عرش الماء پہ تھا اور الماء آل محمد ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ بھی تو عرش پہ ہیں تو سمجھیے گا. تو الماء نے جو آل محمد ہیں انہوں نے جس عرش کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ عرش آسمان نہیں، وہ عرش اللہ کا علم ہے. اب اللہ کا علم کے بھی کچھ مرحلے ہیں اور مخلوق کے علم کے بھی کچھ مرحلے ہیں. وہ مرحلے کل گنوا دیے جو مخلوق کے ہیں. اللہ کے علمی مراحل کیا ہیں جسے شک ہو وہ خاموش رہے. ایک ہے علم، علم کل، اور پھر ہے علم علمی، پھر ہے مشیت. علم مشیت، اگر کبھی لفظ سنے ہو تو داد دے دیجیے گا، حوصلہ افزائی فرما دیجیے گا. یہ اللہ کے علم کے علمی مرحلے ہیں. علم ہے، مشیت ہے، جس سے جو شے جس ترتیب میں آتی ہے وہ سنا رہا ہوں. علم ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، قضا ہے، قدر ہے. جسے قدر ہے مسکراتا ہوئی وہی نظر آئے گا. علم ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، قضا ہے، قدر ہے. اللہ کے علم سے شاید مشیت علمی میں آتی ہے. پوچھنے والے نے میرے اور آپ کے یا علی مولا سے پوچھا تھا، گھبرا گئے؟ علی مولا سے پوچھا تھا یا علی اللہ کی مشیت کیا ہے؟ مولا کہتے حیرت ہے، اسے دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اور واضح کر دیتا ہوں، مولا کا جملہ یہی تھا، نحن مشیت اللہ. پوچھنے والے یاد رکھنا اللہ کی مشیت ہم 14 ہی تو ہے. اس کے بعد پوچھنے والے پوچھتا مولا ارادہ کیا ہے؟ یہ مشکل ہو گئی بات. ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نحن ارادت اللہ. اب مسلم نے دونوں کے بارے میں کہا تھا محمد و محمد. یہ دیکھیں تصدیق ہو رہی ہے یا رہی؟ محمد نے کہا ایک کے سر پہ مشیت کا تاج، ایک کے سر پہ سیف ارادہ. اب علی نے کہا ہم ہی تو ہیں جو اللہ کی مشیت ہے، یعنی محمد کو ملا کے کہہ رہے ہیں. گھبرا گئے آپ؟ اور اب علی کہہ رہے ہیں کہ ارادہ ہم ہی تو ہیں. اب شے مشیت کے بعد ارادے میں آتی ہے، ارادے کے بعد قضا میں آتی ہے. اب یہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں.
لیکن قضا کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، قضائے علمی اور ہوتی ہے، قضائے فعلی اور ہوتی ہے۔ بس جب شے قضاء علمی سے قضاء فعلی میں آ رہی ہو تو اللہ کی قدر میں ہوتی ہے، پتہ نہیں بیٹھے یا چلے گئے، اور جب تک شے اللہ کے پاس ہوتی ہے قدر ہوتی ہے، اور جب امام کے حوالے ہو جائے تو تقدیر ہو جاتی ہے۔ آپ نے داد دے دی ہے لیکن آپ سمجھے نہیں ہے کہنے والا اشارہ کہاں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے بیٹھنے والے نے بیٹھے بیٹھے جب آسمان پر نگاہ کی تو اس کی قدر کے اقتدار اور اختیارات میں دیکھا، تو دیکھا کہ مانگنے والے کے نصیب میں اللہ کی قدر میں کوئی اولاد نہیں لکھے آئے، لیکن جب قدر امام کے سپرد ہو کے تقدیر بنے تو حسین نے راہب کو ایک نہیں ساتھ ساتھ میں دے دو۔ مشکل ہو گئی یہ بات، یہ باتیں بڑی مدلل ہیں، اور آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ شاید ابھی اتنی مؤثر نہیں آئی، لیکن یہ تو اختیارات حسین ہے نا، وہ حسین جس کا تعارف مسلم کروا رہے ہیں۔ تھک گئے تو کافی ہے، باقی کل سنا دیتا ہوں، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو کل مرکزی تقریر پہ نہیں اس کا ترجمہ روک دیتا اور کہتا میں کل مجمع کو سناؤ، لیکن میرا مقصد یہاں اپنی علمیت نہیں، علمیت تو ہے ہی نہیں، معلومات چھاڑنا میرا مقصود اس وقت نہیں ہے، اور کہیں اکیلے پہنچنا بھی منزل پہ کوئی کمال نہیں ہوتا، دو چار کو اپنے ساتھ لے کے پہنچنا کمال ہوتا ہے۔ چلو وہ دو چار کم سے کم ہاتھ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ مسلم نقیل لکھا وجعلہ تاجا لمشیۃ ثانیہ سیفا لارادۃ وکان سید الاکبریت وعن اللہ وباللہ وللہ والسید الاصغر کان یفعل عنہ وله وبه۔ یاد ہے نا، ایک اپنی طرف سے کہتا نہیں، یاد آیا، اور دوسرا اپنی طرف سے کرتا ہے۔ کون کیسے کہتا ہے اور کیسے کرتا ہے یہ بھی کل مسلم کی خدمت میں وساطت سے میں بتا چکا ہوں۔ اب آگے چلیں، اب دونوں کا تعارف کرانے کے بعد یہی تو حسن بیان ہے جو اختر زیدی جیسوں کے پاس نہیں آ سکتا، یہ انہی کے پاس آ سکتا ہے جنہیں خطیب توحید سے خطابت سیکھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اب مسلم بن عقیل نے دونوں کا تعارف کرانے کے بعد، اللہ کے بعد محمد اور علی کا تعارف کروانے کے بعد کیا کہا؟ فما، اور یہ قافیے پہ داد چاہیے، فما زی طاہرین، میں بتاؤں ماتمی کو اس کا قافیہ کیا ہوگا؟ فمازیہ طاہرین والتقیتین، کہہ رہے دونوں کے دونوں طاہر ہیں، جو خاموش ہیں ان کی نظر میں محمد اور علی طاہر نہیں ہیں، بولو نا فمازیہ طاہرین، اس نے کہہ رہے دونوں کے دونوں طاہر ہیں، وتقیتین، دونوں کے دونوں متقی ہیں، اور لیس هم اليوم وارث على وجه الارض سوى الحسین، اور کہتے ہیں لیکن اس وقت روح زمین پر، بات مجھے نہیں کم مسلم نقیل تک پہنچنی چاہیے، اور کہتے ہیں اس وقت روح زمین پر ان دونوں کا حقیقی وارث سوائے حسین کے کوئی نہیں۔ نہیں، وہ آپ کی بات بتا رہی ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ فمازیہ طاہرین تقیتین لیس هم اليوم وارث على وجه الارض سوى الحسین۔ کون حسین؟ کلیم بالقرآن، جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے اور نیزے پر قرآن سناتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اے وہ جس کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، مجھے قیمت چاہیے اس فقرے کی، اور وہ ہائے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اے وہ جس کا سر نو کے نیزہ پہ تھا لیکن پھر بھی مخلوق کی گفتگو کو سمجھ رہا تھا، ہائے پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں، پھر بھی مخلوق کی باتوں کو محسوس کر رہا تھا، یہ تک جانتا تھا کہ کس مخلوق کے دل میں کیا ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی بات مشکل تھی، مشکل کو شاہ کے بیٹے کے لیے اگر کوئی بات مشکل تھی تو وہ نیزے سے سکینہ کی چیخیں سن رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کی مستور، آپ کی بی بی کا نام لیا ہے اور بیچ میدان میں بیٹھ کے لے لیا، میرے مولا غازی مجھے اور آپ کو معافی عطا فرمائے، لیکن جس کے سینے میں پہلے سے معرفت ہے نا، اس کی آنکھ سے فرات بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیوں نہ وہ فرات بہنا شروع ہو جائے کہ بھتیجی بھی تو ابوالفضل العباس کی ہے۔ اجرکم علی اللہ، جس کے بارے میں کل میں نے بہت سخت فقرہ کہا ہے، لیکن باوجود اس کے میری ماؤں بہنوں نے کہا ہے کہ 15-20 منٹ مصائب ضرور سنا کر جائیے گا، لیکن اگر آپ سے برداشت ہو جائے مصائب تو پھر میں 2-4 روایتیں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، اس سے سننے والے کو احساس ہو جائے گا کہ وہ بچی جو غریب ہوئی تھی وہ آخر کتنا غریب ہو گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ، رکنا نہیں ہے، یہ رونے کا سفر نہ رکے، کیونکہ یہ بی بی کے بھی آنسوؤں کا سفر آج تک رکا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، روایت ہے کہ جیسے اکبر کے نام پر حسین آج بھی رو دیتے ہیں، ایسے ہی حسین کے نام پر آج بھی بچی زندان میں رو دیتی ہے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس کے آنسوؤں کا سفر کیسے طے ہو کہ کتنا سفر ہے آنسوؤں کا؟ بالخصوص اس بچی کے جس نے شام تک، شام میں نہیں، کربلا سے شام تک جس کا جتنا جی چاہا اس نے اتنے تماچے لگا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اسی بیوی کو رونے کے لیے آج جمع ہوا ہے. اور یہ بھی یاد دلاتے نہ صرف ممبر سے کافی ہے کہ آج اسی بیوی کی شب شہادت ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ شہید ہونے کے بعد بچی کے آنسوؤں کا سفر رک گیا. آنسو جس پر سجاد نے 40 سال خون کے آنسو بہائے ہو، اللہ جانے اس پہ کیسی کیسی مصیبتیں گزر گئی ہوں گی. تشریف میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. تشریف فرماتے میرے اور آپ کے سید سجاد مولا. اور صرف میں یہ رونے والوں کی زمینوں کو ہموار کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. تشریف فرماتے میرے اور آپ کے سید سجاد مولا. اور اچانک میرے مولا نے بھرے مجمع میں خون کے آنسو گرانا شروع کر دیا. اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری فرما دیے. اور اچانک لوگ حیران ہوئے. اور پھر جب دیکھا تو مولا نے کہا وہ پیچھے مڑ کے دیکھو. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو مولا کے جاننے والوں میں سے ایک جاننے والا وضو کے لیے، یعنی وضو کے لیے پانی بہا رہا تھا اور اپنے وضو کا اہتمام کر رہا تھا. میرے مولا نے خون کے آنسو رونا شروع کر دیے. اس نے فوراً اپنے آپ کو پانی سے دور کیا. جو پہنچا ہے اسے میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، میری بیوی آپ کی عدالت اور آپ کی عزاداری کو قبول و منظور فرمائے. اور جس نے یہ روایت نہیں سنی وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، پہلی روایت کو سنے. میرے مولا نے جیسے ہی اشارہ کیا صحابہ نے، سب چاہنے والوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. اب جب دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے تو وہ گھبرا گیا، پانی کو بند کیا اور سرکار کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مولا کیا مجھ سے غلط وضو ہو گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. مولا تڑپ کے کہتے ہیں کہ پوچھنے والے اگر غلط وضو کر بھی لیا تھا تو یہ کوئی اتنا بڑا گناہ تھوڑی تھا کہ جس کے لیے سید سجاد جسے دیکھ کے اپنے خون کے آنسو بہائے. مولا کہتے ہیں تو نے ادھر پانی بہایا، مجھے کچھ یاد آ گیا. اجرکم علی اللہ. تھکنا نہیں، میں حوالے کر دیتا ہوں. وہ تڑپ کے کہتا ہے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا آپ کو کیا یاد آ گیا؟ مولا کہتے ہیں کہ اے سائل، جتنا پانی تو نے صرف وضو کرنے کے لیے بہا دیا ہے، ارے اتنا پانی تو میری بہن سکینہ کا کربلا سے لے کر شام تک میسر نہیں آیا. ختم کرو، حوالے کرو. تڑپ کے کہتا ہے مولا ہم نے تو سنا تھا شام غریبہ پانی آ گیا تھا، پھر بچی شام تک پیاسی کیوں رہ گئے؟ تڑپ کے کہتے ہیں اس لیے کہ قافلے کو پانی پلانے پر باپ کا قاتل مامور تھا. آتے ہوئے شمر کو دیکھ کر بچی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ یہ پانی پلانے آ رہا ہے یا تماچا لگانے آ رہا ہے. اجرکم علی اللہ. اے مادر بطول کو رونے والوں، یہ حسین کی 4 سال کی بطول ہی تو ہے. اگر سمجھو تو یہ رجعت بطول ہی تو ہے جسے حسین کے گڑ گڑانے پر، قبر محمد کے سینے پر آنسو بہانے پر اللہ نے دوبارہ عطا فرمائی تھے. اور حسین جیسے حسین نے دعائیں مانگی تھی کہ مالک مجھے محمد اور بطول کی حقیقتوں کی ایک بار اور خدمت کرنے کا موقع عطا فرما. اللہ نے محمد کی شکل میں جسے اتارا اس کا نام حسین نے اکبر رکھ دیا. اجرکم علی اللہ. اور جسے بطول سمجھ کر اپنی آغوش میں لیا اس کا نام حسین نے اپنی تسکین رکھ دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس بچی کی غربت اور اس کی مانگ اور اس بطول کی غربت کو آپ اور ہم کل رو چکے ہیں، لیکن آج سناؤں گے وہ رات کل شہادت سنانے سے پہلے. اگر تمہاری ہائے بلند کرنے والی ادا کو زحمت نہ محسوس ہو تو میری بس کا کشش کا صرف یہ ہے کہ وہ ماں جو بڑے ارمانوں سے اپنی قبر چھوڑ کے یہاں آئی ہے، اسے یہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی عزادار آج خالی ہاتھ نہ لوٹا ہے. بس اجرکم علی اللہ. اس بچی کی غربت کا سفر شروع ہوا ہے. میں حوالے کر دیتا ہوں. جب 64 میں سے نہیں سمجھ میں آیا، میری مائیں بہنوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہے، ان کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے. میں حوالے کر رہا ہوں. جب 64 میں سے 62 بیویاں شام غریبہ، نہیں یاد آیا، جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اجرکم علی اللہ. مجھے معلوم ہے کہ یہ روایت سخت ہے لیکن بس صرف کل تک کے لیے زمین ہموار کر رہا ہوں. جب 64 میں سے 65، آپ نے غور نہیں کیا، صرف 65 بیویاں جلے ہوئے خیمے کی راکھ میں تشریف فرما ہے. ایک بیوی کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے.
اور ایک بی بی ابھی بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے جہاں تھوڑی دیر پہلے خیمے کا دروازہ ہوا کرتا تھا. پتہ نہیں پردے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اجرکم علی اللہ. اور میری بی بی ٹک ایمان کے مقتل کی طرف اپنی نظریں جمائے کھڑی ہوئی ہے. اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بی بی کون ہے تو میں بتا دیتا ہوں، یہ بی بی وہ ہے جس کے رخساروں کا رنگ بدلا ہوا ہے، کانوں سے خون جاری ہے. اجرکم علی اللہ. اور دن بھر اتنا روئی ہے کہ اب اس کے آنسو بس سسکتی ہوئی سسکیوں میں بدلے ہوئے ہیں. اجرکم علی اللہ. اچانک میری بی بی نے فضاؤں میں دیکھا کہ خوشبو ولایت آ رہی ہے. نہیں، جسے یہ باتیں یاد آیا ہوتا وہ ایسے سر جھکا کے خاموش نہ بیٹھا ہوتا. بی بی نے دیکھا کہ خوشبو ولایت آ رہی ہے. اچانک میری بی بی نے نیزے کو لہرانا بند کیا اور تڑپ کے کہا، بی بیو تم ابھی تک خیمے کی جلی ہوئی راکھ میں بیٹھی ہو، اٹھو اور دیکھو نجف سے میرا بابا علی آ گیا. بس بیویوں نے علی کا حوالے کرا، علی کا نام سنا، اپنی جگہ سے دوڑی اور سیدھا وہاں پہنچی جہاں علی دلدل پر انتظار کر رہے تھے. چہرے پر نقاب ہے. لوگ کہتے بیٹی نے علی کو نہیں پہچانا، لیکن خدا کو مانو سیدہ سے زیادہ علی شناس کون ہوگا. باپ سے پہلے باپ کی خوشبو آئی ہے. بچی نے اپنے آپ کو دلدل کی سموں پر گرا دیا. اجرکم علی اللہ. کسی نے دلدل کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دے. علی کسی کے سر پہ ہاتھ کروڑا، علی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی سے تعزیت لے رہے ہیں، کسی سے تعزیت کر رہے ہیں. اچانک علی نے دیکھا کہ دور کھڑی سکینہ مقتل کی طرف دیکھ رہی ہے. تڑپ کے کہتے ہیں، زینب کیا سکینہ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ میں صدقے میں قربان حوالے کر رہا ہوں. آخری فکرہ ہے تم جانا. سیدہ جانے میری مائیں بہنیں سیدہ کے حضور میں شکایت نہ کریں. بچی نے جیسے یہ سنا اپنے آپ کو دلدل کی طرح بڑھایا. روایت کہتی ہے 3 مرتبہ بچے کربلا کی خاک پر گری ہے. مجھے معاف کر دینا. سامنے سے علی تشریف لائے، بچی کو باہوں میں لیا، کہا سنجب. اس سے پہلے علی کچھ کہتے ہیں. بچی نے سر جھکایا، ننھے ننھے ہاتھ آنکھوں پہ رکھے اور کہا ماتم کرنا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. بس یہ سننا تھا. علی نے رونا شروع کیا. تڑپ کے کہتے بیٹا میں رشتے میں تمہارا دادا لگتا ہوں، مجھے غیروں کی طرح سلام کیوں کر رہی ہے؟ تڑپ کے کہتی ہے دادا تو آپ سے شکایت شکوا لے، بس ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جب اپنی بیٹی نے بلایا حوالے کرا ماتم کرا تو نجف چھوڑ کے فوراً کربلا ہو گئے. یا علی اس وقت بہت ہے جب میں چلاتی رہی، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، وہ میرے بابا کے سینے پہ سوار